السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ سب ایمان، صحت اور تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 19 سے لے کر آیت نمبر 22 تک کا ترجمہ اور تفسیر دیکھیں گے۔ اس میں ان لوگوں کے بارے میں بات کی گئی ہے جو منافقین ہیں، جو ایمان کے بعد دوبارہ کفر کی طرف پلٹ گئے۔ تو پہلی دو آیات یعنی آیت نمبر 19 سے لے کر 20 تک ان لوگوں کے بارے میں بات ہوگی، اور آیت نمبر 21 سے لے کر آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، اپنی عبادت کی طرف بلا رہے ہیں۔ تو چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ آیت نمبر 19 اور 20 میں ان منافقین کے لیے ایک مثال دی گئی ہے جو ایمان لانے کے بعد دوبارہ کفر میں مبتلا ہو گئے تھے۔ آیت نمبر 19 کا ترجمہ ہے، یا پھر جیسے آسمان سے برستی ایک بارش ہو جس میں اندھیری، گرج اور چمک بھی ہو، وہ کڑاکے کی آواز پر موت کے خوف سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال دیتے ہیں، اور اللہ نے کافروں کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ اب اس آیت میں ان منافقین کی بات ہو رہی ہے جو اسلام کے بارے میں کنفیوژن کا شکار تھے، یعنی دل سے اسلام نہیں لے کر آئے تھے، اوپر سے اظہار کیا کرتے تھے کہ ہم تو مسلمان ہیں۔ جب وہ دیکھتے تھے نا کہ اسلام کی کوئی ایک ایسی آیت جو ان کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے تو وہ ایمان والوں کے ساتھ چل پڑتے تھے، اور جب اسلامی احکامات کی ذمہ داریاں، حلال حرام کی باتیں سامنے آتی تو وہ اپنی خود غرضی کی وجہ سے ایک طرف رک جاتے تھے۔ اور دوسرا، آپ کو پتہ ہے نا کہ اسلام نے اگر ہمیں خوشخبری سنائی ہے، جنت کی خوشخبری سنائی ہے، تو وہیں پر ہمیں عذاب کی وعید بھی سنائی ہے۔ جب وہ منافقین کا حال اور ان کے بارے میں سزاؤں کا سنتے تو وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے تھے تاکہ وہ اپنی گمراہی میں مزید چل سکیں۔ تو ان کے بارے میں جو ہے اس آیت میں ان کے بارے میں ہے کہ یعنی جب قرآن کریم کفر پر عذاب کی وعید سناتا ہے تو یہ اپنے کان بند کر لیتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو عذاب سے محفوظ ہو جائیں گے کیونکہ ہم نے تو بھائی کوئی سنا ہی نہیں ہے نا۔ لیکن ان کو نہیں معلوم کہ اللہ نے تمام کافروں کو گھیرے میں لے رکھا ہے اور وہ اس سے نہیں بچ سکتے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ کیا اعمال کر رہے ہیں اور ان کو اس کی سزا دینے کی قدرت بھی رکھتا ہے وہ۔ اگلی آیت جو ہے وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ ترجمہ ہے، بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے گی، جب وہ چمکتی ہے تو وہ اس میں چل پڑتے ہیں، جب وہ ان پر اندھیرا کرتی ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے کانوں اور ان کی آنکھوں کو محروم کر دے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی کہ قریب ہے کہ بجلی ان کو نگاہوں کو اچک لے، کیونکہ ان کی نگاہ کمزور ہے، انہیں حق نظر ہی نہیں آ رہا، یہ اسلام کی روشنی کو، اس کے نور کو برداشت ہی نہیں کر پا رہے۔ جب بھی ان کے لیے روشنی ہوتی ہے تو وہ چل پڑتے ہیں، اور یعنی کہ جب کوئی حکم ایسا ملتا ہے نا جس میں ان کو فائدہ نظر آتا ہے تو وہ چل پڑتے ہیں، اور جب کوئی مشکل آتی ہے تو وہ وہیں کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی جب جنگ کا حکم ہوتا ہے تو یہ آگے نہیں بڑھتے، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کو اندھا اور بہرا کر دیتا۔ اب اس مثال میں دیکھیں نا، جب تیز بارش ہو رہی ہو تو انسان کے پاس ایک ہی راستہ ہوتا ہے نا، کہ ایک تو اندھیرا بھی ہے، بارش بھی ہو رہی ہے، تو اب وہ اس کو راستہ کیسے نظر آئے گا؟ تو جب بجلی کڑکتی ہے نا تو اس کو راستہ تھوڑا سا تو نظر آتا ہے نا، تھوڑی سی تو روشنی ہوتی ہے تو وہ اس میں چل سکتا ہے، اس کو اپنا راستہ نظر آ سکتا ہے۔ تو یہ لوگ بھی اگر ہدایت پانے والے ہوتے تو یہ آگے بڑھ سکتے تھے، لیکن ان لوگوں نے آگے نہیں بڑھے نا، وہیں پہ اندھیرے میں کھڑے رہ گئے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ انہیں اندھا اور بہرا کر دیتا تاکہ ان کو کچھ بھی نظر نہ آتا، کیونکہ دیکھنا ہی نہیں چاہ رہے، تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ ان کو کچھ بھی نظر نہ آئے۔ آیت نمبر 21 ہے، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ آیت قرآن کریم کی دعوت کا خلاصہ ہے، یہ پیغام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دیا۔ یہ صرف امت مسلمہ کے لیے نہیں بلکہ تمام دنیا کے لیے، جو انسان پہلے تھے ان کے لیے بھی ہے اور جو ابھی ہیں ان سب کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ پیغام دے رہے ہیں، اور یہ پیغام صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا بلکہ جتنے بھی رسول آئے، جتنے بھی نبی آئے، سب نے اپنی امت کو یہی پیغام دیا۔ سورۃ الذاریات میں ہے، ہم نے جن و انس کو نہیں بنایا مگر اس لیے کہ وہ ہم میری عبادت کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس لیے بنایا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، یعنی زندگی کا مقصد صرف یہی ہے کہ اللہ کی عبادت کریں، اسی کو اپنا معبود بنائیں، سب سے زیادہ اسی سے ڈریں، اسی کی اطاعت کریں، اسی کے حکم کو مانیں۔ ہم کیوں اس کے حکم کو مانیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ اس نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں زندگی دی، ہمیں جسم کا جتنے بھی باڈی پارٹس ہیں سب اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں۔ کیا کوئی ہے جو جسم کا ایک حصہ بنا سکے؟ تو اللہ تعالیٰ ہی ہمارا خالق ہے، نہ صرف ہمارا خالق ہے، ہمیں پیدا کرنے والا ہے بلکہ ہمیں رزق دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں اپنے لیے رب کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، ربکم، یعنی میں تمہارا رب ہوں۔
رب سے مراد پرورش کرنے والا، پالنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ صرف خالق ہی نہیں، پرورش کرنے والا بھی ہے، ہماری ضروریات کو پورا کرنے والا ہے، ہمارا فائدہ اور ہمیں فائدہ پہنچانے کے بارے میں جتنے بھی احکامات ہیں اللہ کے، ان سب کو ماننے سے ہمیں فائدہ پہنچتا ہے، کسی ایک کو بھی ماننے سے ہمیں نقصان نہیں پہنچے گا۔ تو ہم پر لازم ہے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں میری عبادت کرو تاکہ تم لعلکم، تاکہ تم تتقون، پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے تو تبھی پرہیزگار بنیں گے نا۔ تو پھر اگلی آیت میں مزید دلائل دیے گئے کہ وہی جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت بنایا، پھر آسمان سے پانی اتارا اور اس پانی سے تمہارے لیے مختلف کھانے بنائے، بس تم بھی اس کے سوا کوئی شریک نہ بناؤ حالانکہ تم جانتے ہو۔ اب اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ہمیں پیدا کیا بلکہ زمین کو ہمارے لیے آرام دہ بستر بنا دیا۔ انسان کی تخلیق اتنا مشکل کام نہیں ہے، مگر آسمان اور زمین کو بھی ہمارے لیے بنایا۔ قرآن پاک میں آگے ہے کہ آسمان اور زمین کو بنانا انسان کی تخلیق سے زیادہ مشکل کام ہے۔ نہ صرف زمین کو ہمارے لیے بستر بنایا بلکہ آسمان کو بھی پروٹیکشن بنا دیا ہے۔ اگر زمین اور آسمان کے درمیان پروٹیکشن نہ ہوتی، ایک پردہ نہ ہوتا، تو طیارے، سیارے اور جو کچھ آسمان پہ ہے وہ زمین پر گر پڑتا اور انسانوں کے لیے تباہی مچ جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے صرف تمہارے لیے زمین کو بستر نرم نہیں بنایا بلکہ تمہارے لیے آسمان کو بھی پروٹیکشن بنایا ہے، پھر آسمان سے پانی اتارا ہے اور اس پانی کے ذریعے تمہارے لیے رزق پیدا کیا ہے۔ تو تم بھی اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ بناؤ، کسی اور کی عبادت نہ کرو، کسی اور کو معبود نہ بناؤ، بلکہ اسی اللہ کی عبادت کرو حالانکہ تم جانتے ہو، یعنی تم جانتے ہو کہ وہی تمہیں پیدا کرنے والا ہے، وہی زمین و آسمان کو بنانے والا ہے، وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، تو اسی کی عبادت کرو۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس آیت میں اپنے احسانات کا بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ہمیں پیدا کیا بلکہ ہمارے لیے مختلف کھانوں کو بھی بنایا ہے۔ یعنی یہ آیت جو ہے یہ توحید کی طرف بلاتی ہے اور شرک سے بچنے کی تاکید فرماتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچائے۔